السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید کا چاند نظر آ چکا ہے، کل عید کا دن ہے۔ اہل ایمان نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھے، عبادتیں کی، اپنے اللہ کو منایا، راضی کیا، تو یہ انعام کا دن ہے۔ آئیے اس دن کی چند سنتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہیں، یاد دہانی کے لیے ان کو بیان کرتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو عید کے دن جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس نماز سے پہلے غریبوں کا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا اہل ایمان پر، وہ زکوٰۃ الفطر جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی عام سادہ زبان میں کہہ دیا جاتا ہے، وہ ضرور ادا کریں۔ مسنون یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یہ فقراء میں پہنچ جائے، لیکن اگر چاند رات بھی نکال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار بھی بیان کی، اور وہ مقدار ایک صاع ہے، وہ تمر میں سے ہو یا شعیر میں سے، کھجور میں سے یا گندم یا جو، صحابہ کشمش بھی نکالتے تھے، جو آپ کھاتے ہیں اس کا ایک صاع، یہ تقریباً 3 کلو کے قریب بنتا ہے۔ یہ جنس غریبوں تک پہنچائیے۔ بعض لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت غریب تک یہ کھانا پہنچانا ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ گندم کھاتے ہیں تو آٹا، گندم، چاول، جو، کشمش، کھجور، جو چیز آپ دینا چاہیں خوراک میں سے، یہ غریبوں تک پہنچائیں جو حدیث میں بیان ہوئی۔ پیسے مسنون عمل نہیں ہے، پھر دہرا دیں۔ بعض لوگ پیسے ہی مانگتے ہیں، جی ہمیں پیسے چاہیے، معنی یہ فقراء نہیں ہیں۔ فقراء وہی ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو کیفیت اب لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو چکی ہے، تو اکثر گھروں میں راشن کی قلت ہے، تو اس سنت کو زندہ کیجیے اور لوگوں تک ان کا حق پہنچائیے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے غسل کیجیے، اچھا لباس پہنیے، مسواک کیجیے، خوشبو لگائیے، اور تاک کھجوریں کھا کر عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے پیدل نکلیے، پیدل جائیے، اپنے دوست و احباب کو اس عید کی نماز پہ، جہاں مسلمانوں کے ساتھ آپ اکٹھے ہوں گے، جہاں اہل ایمان سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، جہاں آپ اللہ سے انعام پائیں گے، تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت سے اور کتنی سختی سے اعلان کیا کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں۔ کسی کے پاس چادر نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے چادر لے کے نکلے۔ جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ مصلی سے دور رہے، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، اپنے بھائیوں کو عید کی مبارکباد دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کی بھی عبادات قبول فرمائے اور اللہ ہماری بھی عبادات قبول فرمائے۔ جن صورتحال میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جن ملکوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں، خاص طور پہ خلیج کی ریاستیں یا جن ملکوں کے اندر مساجد بند ہیں، وہاں پہ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ ارضا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عیدگاہ تک نہ پہنچ سکتے تو پھر اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے اور عید کی نماز گھر میں ادا کرتے، جس میں خطبہ نہیں دیا جاتا، 2 رکعت عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔
تو اپنے گھروں میں اگر آپ ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کروائیں، 2 رکعت نماز عید ادا کریں، تکبیر تحریمہ کہیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، اس طرح عید کی نماز ادا کریں اپنے گھروں میں رہ کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں پہ رحمت فرمائے، اس وبا کو ہم سے اٹھا لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عید کی ان خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ بھی آپ کے گھر میں عید کی خوشیاں، آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کے لیے مسرت کا پیغام لے کر آئی ہیں، لیکن ان بھائیوں کو یاد رکھیں جو کل جہاز کے حادثے میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ امیدیں انہیں بھی، ارادے ان کے بھی خوشیوں کے تھے، لیکن تقدیر غالب آئی۔ اسی طرح کشمیر کے مسلمان، یمن کے مسلمان، عراق کے مسلمان، جہاں جہاں دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں، ان مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنے ان پیارے فوجی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو اسلامی ملکوں کی سرحدوں پر پہرے دے رہے ہیں۔ آپ تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، اور وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمان ملکوں کی سیکورٹی پر کھڑے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے وہ مسلمان مواحد فوجی بھائی جو یمن کے بارڈر پر حوثی رافضیوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر سے نوازے کہ یہ مسلمان ملکوں کے پہرے دار جاگتے ہیں تاکہ مسلمان ملکوں میں بسنے والے اللہ کے بندے آرام کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ عید کے دن کو خوشی کا دن بنائیے، نفرتوں کو مٹائیے، صلہ رحمی کیجیے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بنائیے، محبت کا پیغام بھیجیے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔